السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ کیا وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، کیا وہ آدمی اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرنے والا ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، تو آپ اس میں کسی قسم کا شبہ کرنے والا مت بنیے۔ یقیناً یہ آپ کے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بفضل اللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں، انکار کرنے والوں کے مقابلے میں، اللہ اس کے رسول اور قرآن کریم کو جو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، اہل فطرت کا ذکر کیا ہے۔ وہ اہل فطرت جو اس فطرت پر قائم ہیں جس فطرت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جس کو اپنے رب کے پاس سے، جس کو اس کے رب کی طرف سے، جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو۔ یہاں پر واضح دلیل سے مراد وہی فطرت ہے، واضح دلیل سے مراد وہی فطرت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الروم آیت نمبر 30 میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے کو بالکل دین کی طرف یکسو ہو کر کے قائم رکھیے، اپنے چہرے کے رخ کو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور آپ اس فطرت پر قائم رہیے جس فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کس فطرت پر پیدا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل اور تشریح بیان فرمائی ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مشہور و معروف روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ای علی فطرت الاسلام، اس روئے زمین پر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اب تک جتنے بچے پیدا ہوئے، اب جو اس زمانے سے لے کر کے آگے قیامت تک جتنے بچے پیدا ہوں گے، اللہ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو مسلمان بنا کر کے پیدا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سورج جتنا سچ ہے اور حق ہے، اس سے بھی زیادہ حق میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے۔ یہ دن جس قدر سچ ہے اس سے بھی سچی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو دین اسلام کی فطرت پر پیدا فرماتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ، اب ان کے جو دونوں ماں باپ ہوتے ہیں نا، يُحَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کو مجوسی آگ پرست بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کا کام ہے، ہندو بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، فرقہ پرست بنا دیتے ہیں، یہ اس کے ماں باپ کی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کے اوپر پیدا فرماتا ہے؟ فطرت اسلام کے اوپر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کسی بھی جانور کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، کہیں سے بھی کچھ کٹا پھٹا نہیں ہوتا ہے، لیکن بعد میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کان کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ کان نہیں کاٹتا ہے، لوگ کان کاٹ دیتے ہیں کہ بابا کے نام پر چھوڑ رہے ہیں، تو یہ لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسان کو دین اسلام پر پیدا فرمایا، بعد میں شیطان اس کے پاس آیا اور شیطان نے اس کو بھٹکایا، مختلف قسم کے ہیلے بہانے کیے، اور ان چیزوں کو
حرام قرار دیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا، اور پھر اسی شیطان نے انسان کو بہلا پھسلا کر کے کہا کہ تم شرک کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شرک کے کرنے کی طرف راغب کر لیتا ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ گویا فطرت سے مراد یہاں پر اسلام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، جس کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے ساتھ اس کے جسٹ پیچھے، یتلوہ کا مطلب اس کے بعد، اس کے پیچھے، اس کے پاس، اس کے ساتھ، ویتلوہ شاہد منہ، ایک گواہ بھی ہو۔ گواہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ گواہ سے مراد یہ قرآن کریم ہے، گواہ سے مراد یہ قرآن کریم ہے، گواہ سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ دونوں اسی فطرت صحیحہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیے کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ فطرت کا مطلب ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فطرت کا مطلب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس چیز کی دعوت دینے والے یہی دونوں ہیں، لہذا گواہ سے مراد یہی دونوں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور ان تمام سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات یہ بھی گواہ ہے اس دین کے اوپر، اس قرآن کے اوپر، اس قرآن کے اوپر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرنے والی۔ اور وہ جو توریت ہے کیا ہے؟ امامن، پیشوا بھی ہے، وہ رحمہ، اور لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ وہ توریت لوگوں کے لیے پیشوا بھی ہے اور لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہ بھی ہو، اور جس چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہو اس کی طرف رہنمائی توریت کے اندر بھی ہو، اس کے مقابلے میں وہ شخص جو انکار کرنے والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انکار کرنے والا ہو، جو منکر حق ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا ہو، دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک ایمان والا ہے اور دوسرا کافر ہے، ایک ایمان والا ہے اور دوسرا کافر ہے، ایک دلیلوں سے لیس ہے اور دوسرے کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس دنیا میں اسلام کے علاوہ جس دھرم اور جس دین کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے، کوئی مضبوط دلیل اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں گے وہی ایمان لانے والے ہیں، جن کے ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ ہو وہی ایمان لانے والے ہیں، جس کے ایمان کی گواہی توریت کے اندر ہو وہی اصل میں ایمان لانے والے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَمَن يَكْفُرْ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جتنے بھی گروہ ہیں اس دنیا میں ان میں سے جو بھی انکار کرنے والا ہوگا اس کے ٹھکانے کا جو، اس کے آخری ٹھکانے کا جو وعدہ ہے وہ جہنم ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب اس دنیا میں جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، زرتشتی ہو، بدھ مت ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، جتنے بھی گروہ ہیں اس روئے زمین پر، اس میں سے کوئی بھی اگر قرآن کا انکار کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، تو اس کے ٹھکانے کی جو جگہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا وہ کیا ہے؟ آگ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بن کر کے آئے وہ پورے روئے زمین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ بالکل برحق ہے، اس پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی یہودی اور عیسائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا کوئی بھی یہودی یا عیسائی، اس کا مطلب نہیں کہ خالی یہودی اور عیسائی، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جس مذہب میں بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی یہودی یا عیسائی میرے رسالت کے بارے میں سنے اور سننے کے بعد ایمان نہیں لائے اور پھر وہ مر جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، لیکن اس میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے فلا تک فی مریۃ منہ، اس قرآن کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں شک میں مت پڑیے، شک میں بالکل مت پڑیے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ اور آگے مزید فرمایا انہ الحق من ربک، اکثر لوگ
انہ الحق من ربک، یہ اسلام، یہ قرآن کریم اللہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق پر ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یاد رکھیں ایمان لانے والے ہمیشہ تھوڑے رہیں، جنت میں جانے والے ہمیشہ تھوڑے رہیں، جنت میں جانے والے تھوڑے رہیں گے، لیکن جہنم میں تو اتنا چاہیے کہ لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا قدم مبارک ڈالنا پڑے گا۔ لہذا جنت میں جانے والے ہمیشہ تھوڑے، ایمان لانے والے ہمیشہ تھوڑے۔ اللہ نے فرمایا قلیلا ما یؤمنون، کم ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کی خاطر ہم لوگوں کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا